السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عارف فیدی اندور شہر سے سبھی دیش واسیوں کے نام ایک پیغام شیئر کر رہا ہوں۔ جو وبا اور مرض ابھی پھیلا ہوا ہے، ایسے کئی وبائیں، کئی مرض پہلے بھی پھیل چکے ہیں دنیا کی تاریخ کے اندر، کبھی طاعون کی شکل میں، کبھی کوڑ کی شکل میں، کبھی ہیضے کی شکل میں، کبھی چیچک کی شکل میں، کبھی خسرا تو کبھی پولیو تو کبھی ٹی بی کی شکل میں، اور اکثر مرض ختم بھی ہو چکے ہیں، کچھ اس کے جزیات ابھی بھی دنیا میں نظر آ جاتے ہیں۔ ابھی جو ہمارے ہاں مرض پھیلا ہوا ہے کورونا وائرس، دنیا کے اکثر علاقے میں یہ مرض پھیلا ہوا ہے۔ چین سے شروع ہوا، ایران، اٹلی، پاکستان ہوتے ہوئے تقریباً دنیا کے 157 دیشوں میں، اور اس سے بھی زیادہ بلکہ بولیں تو یہ مرض پھیلا ہوا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو اپنا لقمہ بنا چکا ہے، موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، اور لاکھوں لوگ اس مرض کے شکار ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق یہ ایک پھیلنے والی بیماری ہے، متعدی مرض بولتے ہیں جس کو ہم اردو میں، پھیلنے والی بیماری۔ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ واقعی یہ بیماری بہت خطرناک ہے، دوسری طرف لوگوں کے اندر جو ایک ڈر اور دہشت کا ماحول ہے، تو وہ ڈر جو ہے ان کے لیے وہ اس وائرس سے بھی خطرناک وائرس ثابت ہو جا رہا ہے۔ بہرحال دوستو، اس میں ہم یہی کہیں گے کہ جو ابھی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر کی مدد سے موجودہ حکومتیں جو مشورہ دے رہی ہیں، اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو خود بھی بیمار ہونے سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بیمار ہونے سے بچائیں گے۔ مشورہ کیا ہے؟ مشورہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں اور بہت سخت ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں، اور صفائی کا پورا دھیان رکھیں، اور اس سے جڑی ہوئی دیگر باتیں۔ بعض مسلمان بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہوگا، تو وہی جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہوگا، ہم کیوں نہ باہر نکلیں، کیوں کسی سے ملاقات نہ کریں، کیوں اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیں۔ تو دیکھیے، یہ آپ کے جذبات ہیں، ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو اس وقت میں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تو سختی کے ساتھ اپنانا ہوگا۔ ایسا مرض وبا میں نے کہا کہ پہلے بھی پھیلی ہیں۔ دور نبوت میں جو اس طرح کا مرض تھا وہ طاعون تھا اور کوڑ تھا، جس کو جذام بھی بولتے ہیں۔ یہ طاعون کے تعلق سے جو ایک وبا تھی اس وقت پھیلتی ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اس تعلق سے پوچھا گیا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی 5772 نمبر، مسند احمد میں 7791 نمبر ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون جو ہے نا، یہ عذاب کی ایک شکل ہے، اللہ نے تم سے پہلی امتوں پر اور بنی اسرائیل پر اس کو مسلط کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی جگہ یہ بیماری پھیل جانے کی خبر سنو تو وہاں پر داخل مت ہو، اس بستی میں مت جاؤ، اور اگر اس بستی میں پہلے سے موجود ہو تو اس بستی سے باہر نہ نکلو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں کہ وہاں مت جاؤ، وہاں سے باہر مت نکلو؟ وہاں جاؤ گے تو لازمی بات ہے کہ تم بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے، اگر وہاں سے نکلو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم خود اس مرض کے، اس بیماری کے جراثیم اپنے ساتھ لے کر نکلے ہو اور باہر کے علاقوں میں آ کر اس کو پھیلا دے رہے ہو۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کا آج ہم سے ہمارے ملک کے اور دنیا کے ڈاکٹرز مطالبہ کر رہے ہیں، اور حکومت ڈاکٹروں کی مدد کر رہی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنے آپ کو سمیٹیں گے نہیں تو اس طرح مرض بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت سی نصیحت کی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 5791، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یورد ممرض علی مصح، کہ کسی بیمار کو صحت مند کے
پر پیش نہ کیا جائے، یعنی بیمار کو تندرست آدمی سے الگ رکھا جائے۔ ایسا اسی لیے کہا گیا ہے کہ بیمار کو اگر تندرست کے بیچ میں کر دیا جائے یا تندرست خود بیماروں کے بیچ میں چلا جائے تو وہ خود بھی بیماری کی زد میں آ جائے گا، بیماری اس کو لگ جائے گی، اور یہ واقعی بڑی تباہی کا سبب ہے۔ ہم جان رہے ہیں کہ کورونا وائرس جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کو، دوسرے سے دسیوں لوگوں کو، پھر دسیوں سے ہزاروں کو یہ پھیلتے چلے جا رہا ہے۔ اس لیے دوستو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں سمیٹیں، جتنا بھی ہو سکے احتیاط کریں، صفائی کا پورا دھیان رکھیں۔ دیکھیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور دیکھیں، میں نے کہا طاعون کے علاوہ جذام نامی، جس کو ہم کوڑ بولتے ہیں، یہ مرض بھی دور نبوت میں اس علاقے میں، عرب کے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر 5707 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس میں کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ تم کوڑ کے مریض سے ایسے دور بھاگو جیسے تم شیر سے دور بھاگتے ہو۔ شیر کو دیکھ کر آپ وہاں اپنی تقدیر اور اپنی بہادری نہیں دکھاتے کہ ہماری تقدیر میں ہوگا تو کھائے گا، ہم کیوں بھاگے یہاں سے، نہیں، فوراً آپ چیختے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، فوراً بالکل بغیر کسی قسم کی سوچ وچار کیے، غور و فکر کرے وہاں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کوڑ کے مریض سے اپنے آپ کو دور کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کوڑ کا مرض جو ہے یہ پھیلنے والی وبا ہے نا، وبائی مرض ہے، پھیلتا ہے، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے۔ تو آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانے اور اس کو پھیلانے سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ کو دور رکھیں، ایک طرف رکھیں۔ ایک دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل دیکھیں، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 5822 نمبر۔ اس حدیث کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور یہ بات موجود ہے کہ قبیلہ ثقیف کے جب کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے، بیعت ہم مسلمان لوگ جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں، بیعت کرنے کے لیے آئے جس میں ہاتھ رکھ کر کچھ چیز کا اقرار کیا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کیا، کیونکہ وہ ایسے مرض میں مبتلا تھا جو مرض پھیلتا ہے، ایسی بیماری میں وہ مبتلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی کے ذریعے خبر پہنچا دی، کہلوا دیا کہ بھائی ہم نے تم سے بیعت کر لی ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو طریقہ اپنایا ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس وبائی مرض کو روکنے کی ہم لوگ پوری کوشش کریں، اور جتنا بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں اس دنیا کے اندر، بالخصوص ہمارے اپنے شہر اور اپنے ملک کے اندر اس بیماری سے ختم کرنے کی وہ تعاون ہم ضرور کریں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث دیکھیں، یہ حدیث مسند احمد کی 7790 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تعاون کیا؟ وہی پھیلنے والی وبا ہے، پھیلنے والا ایک وائرس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے اس کو مسلط کر دیتا ہے، ایمان والے کے لیے اللہ اس کو رحمت بنا دیتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ایمان والے کو اگر یہ لگ جائے تو یہ بیماری پھر اس کے گناہ کو مٹانے کی اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بننے کا سبب بن جاتی ہے، اس سبب اس کے لیے رحمت ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آگے کی نصیحت ہے اور جو بات ہے اس کو غور سے سنیں، جو ہمارا مقصد ہے بیان کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن بندہ جو تعاون میں مبتلا ہو جائے اور اپنے علاقے میں صبر اور ثواب کی نیت کے ساتھ ٹھہرے رہے، اپنے علاقے میں اپنے گھر میں وہ ٹھہرے رہے صبر کے ساتھ ثواب کی نیت کرتے ہوئے، اور اسے یقین ہو کہ اس کو صرف وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ٹھہرنے کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں ہم لازم پکڑیں اپنے آپ کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کے دور میں بھی اس طرح کے حالات پیش آئے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر 5784 نمبر کی حدیث میں نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کا سفر کر رہے تھے۔ جب ملک شام کے کچھ قریب پہنچے تو اس وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے خبر پہنچائی کہ وہاں پر جو ہے نا، خبر دی کہ وہاں شام میں جو ہے طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ اب ہم شام نہیں جاتے، ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑے صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اللہ کی تقدیر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے پیچھے ہٹ کر اللہ کی تقدیر کی آغوش میں ہی پناہ لے رہے ہیں۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے وہاں مت داخل ہو، اور اگر تم پہلے سے اس بستی میں موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے لشکر کو، پوری فوج کو اس مرض میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ تو یہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اپنایا، ہم کو بھی اپنانا چاہیے۔ اس کے تعلق سے ایک بڑا بہترین واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سن 18 ہجری کی بات ہے کہ ملک شام کے اندر جو طاعون پھیلا ہوا تھا اور وہاں کے گورنر ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابو عبیدہ بن جراح گورنر ہونے کے باوجود اس بیماری کی زد میں آئے اور اسی طاعون کے مرض سے ان کا انتقال ہوا اور وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر بنے، وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہوئے اور وہ بھی طاعون کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا اور شہید کا درجہ اللہ کی طرف سے اس کو ملا۔ اس کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں کے گورنر بنائے گئے تو انہوں نے فوراً لوگوں میں ایک اپنا آرڈر، ایک فرمان جاری کیا، ایک تقریر پیش کی اور اس میں کہا کہ لوگوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی وبا ہے، اور انہوں نے واضح و نصیحت کرتے ہوئے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم لوگ اپنی اس بستی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں الگ الگ علاقوں میں اب پناہ لے لے۔ سب الگ الگ علاقوں میں پہاڑوں میں رہنے لگے۔ تو ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ابھی میرے پاس آپ کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ابھی میری طرف سے حکم نافذ ہے کہ ہم سب پہاڑوں میں الگ الگ جگہ پناہ لے لیں، تو اس طرح اللہ تعالی ہم کو اس وبا سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ہوا یہ بھی کہ پھر ان کے حکم سے ملک شام کے لوگ اطراف کے پہاڑوں میں پناہ لے لیے، دور دور اپنے اپنے انہوں نے خیمے بنا لیے اور رہنے لگے، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ کچھ دنوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ملک شام سے اس وبا کو ختم کر دیا۔ جب وہ وبا ختم ہو گئی تو وہ لوگ پھر آ کر اپنے ملک شام کے اندر آباد ہو گئے، ہے نا۔ تو اس طرح سے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے بھی اس چیز کو کنٹرول کیا۔ یہ واقعہ جو ہے تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 62 کے اندر موجود ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی بھی بحیثیت مسلمان اور ایک اچھا مسلمان ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر، اپنے صحابہ اکرام کی ان تعلیمات پر ہم لوگ عمل کریں اور ان کے طریقے کو اپنائیں۔ تو اس طریقے کو اپنا کر ہم خود بھی بیماری سے بچ سکتے ہیں اور اپنے ملک واسیوں کو بھی اس بیماری سے ہم لوگ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی میری اس ویڈیو کو سننے، اس وائس کو سننے کے بعد اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اختیار کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس برے وبا سے، برے مرض سے تمام ہی مسلمان